السلام علیکم. ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا لطائف کا کنیکشن ہمارے مٹی کے وجود میں ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ منسلک ہے اور ہر لطیفہ ایک عالم کو ریپرزینٹ کرتا ہے. دیکھیے بیسکلی جو ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں نا، ہم یہ ہے نہیں. آپ کو بارہا کہا ہے کہ آپ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مٹی کا جسم اور ایک انرجی کا. انرجی جو ہے وہ اصل چیز ہے جو اس مٹی کے وجود کو چلا رہی ہے. اب انرجی ایک طرف سے لمیٹڈ ہے اور ایک طرف سے انرجی انلمیٹڈ ہے. اب لیکن کیونکہ جب ہم اس وجود میں ہیں اور ہم نے اسی میں رہ کر سمجھنا ہے، ہم نے اپنے اوپر مجذوبیت کی کیفیت طاری نہیں ہونے دینی. یہ جو مختلف قسم کی مجذوب کی کیفیات بھیجی گئی ہیں، سالک مجذوب اور مجذوب سالک، یہ ساری ایسے ہی ان کی اپنی گڑی ہوئی تعریفیں ہیں. اصل میں مجذوبیت کس چیز کا نام ہے کہ آپ وہ جو انسان ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے اس کا جو شعور ہے، روح جن عالمین میں سے آئی ہے، یعنی روحی سے جب روح الگ ہوئی، عالم وحدیت، پھر عالم باہوت اور ہاہوت، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم نصرت اور پھر عالم نسوت میں جب انٹر ہوتی ہے، ان میں سے جب کسی ایک جگہ کا شعور غالب آ جائے، جسے کو میں نے بتایا کہ یہاں ہمارے جتنے اخراج ہیں وہ بدبودار ہیں، آپ کو پسینہ آتا ہے تو بدبودار ہے، لیکن عالم جبروت میں یا عالم ملکوت میں جو کوالٹیز ہیں، جو خوبصورتی ہے، وہ اتنی زیادہ خوبصورتی ہے کہ آپ اس خوبصورتی کے اندر کھو جاتے ہیں. جب آپ اس خوبصورتی میں کھو گئے، جب آپ نے وہ چیز دیکھ لی، تو اب آپ کا دل نہیں کرتا. ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آپ کو بارہا کہا ہے کہ آپ بڑے پرسکون ہو کر، جب ہم بچے تھے تو اب مٹیوں میں کھیلتے تھے، یا جو بھی معاملات تھے آپ کے، ابھی آپ نہیں کرتے ہیں، ابھی ان کا دل ہی نہیں کرے گا. تو پتہ نہیں بچپن میں کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہیں، تو اب ہوتی ہیں ویسی حرکتیں. تو ایسے ہی اگر آپ ہر وقت آپ خرد میں لگا لیں تو آپ کو اتنے جراثیم نظر آئیں گے کہ آپ کا وہ دل خراب ہو جایا کرے گا. تو ایسے ہی جب جو مجذوب ہے وہ اپنے اسی ڈیٹا میں رہتا ہے، اس کا ڈیٹا کسی بھی طریقے سے یہاں درست طریقے سے اس مٹی کے جسم کے میں نہیں آتا، اس شعور میں نہیں آتا. جبکہ جو سالک ہوتے ہیں وہ اس ڈیٹے کو بڑے احسن طریقے سے سمجھتے ہیں اور ہر شعور کو بیلنس رکھتے ہیں. یعنی انرجی تو وہ بھی فیل کر سکتے ہیں اور ان کو محسوس ہوتی بھی ہے، لیکن وہ جب چاہیں اس انرجی کے درمیان ایک پردہ بن لیتے ہیں تو پھر وہ سسٹم صحیح چلتا ہے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیا وہ ڈیٹا ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، اب دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے اگر تو آپ نے وہ کنیکشن اوپن کر لیا اور اس کنیکشن کے ساتھ آپ ڈیٹا مٹی کے جسم میں لانا شروع ہوگا تو مٹی کے جسم میں ڈیٹا آنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر وہ کنیکشن اوپن نہیں ہوتا اور آپ ڈیٹے کو ڈیکوڈ نہیں کرتے ہیں تو پھر ڈیٹا نہیں ہے. اصل میں وہ ڈیٹا آپ کے مٹی کے جسم میں نہیں ہے. بیسکلی مٹی کے جسم تو 100 سال پہلے ہے ہی نہیں، تو اس میں ڈیٹا کیسے آ سکتا ہے. لیکن جب اس انرجی باڈی نے یا روشنی کے جسم نے کنیکشن بنایا ہے آپ کے اس مٹی کے جسم کے ساتھ، اب یہ ساری ورکنگ ہو گئی ہے. اب آپ کے پورے وجود کے اندر وہ انرجی ہی کام کر رہی ہے، تو اس انرجی میں ڈیٹا بالکل موجود ہے. جو ماسٹر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ سالکیت کیسے قائم رکھنی ہے، شعور کیسے برقرار رکھنا ہے. آپ میں سے انشاءاللہ تعالیٰ کسی کا بھی کوئی بھی کبھی شعور ٹوٹے گا نہیں، مجذوبیت کی کیفیت نہیں آئے گی آپ پر. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم کریں گے. تسلی رکھے اس معاملے میں. کیوں ایسا ہوگا کہ جو میں ہوں، یعنی جو آپ کا ماسٹر ہے، جو آپ کا استاد ہے، وہ کہ مٹی کے جسم کو اس قابل کرتا جاتا ہے کہ جیسے جیسے اس نے آگے فیوچر میں جا کر ان ڈیٹاز کو ڈی کوڈ کرنا ہے، ان ڈیٹاز کو اوپن کرنا ہے، تو وہ ڈیٹا آپ کو سمجھ آئے گی، یعنی آپ کو دکھنا شروع ہو جائے گا. جیسے آپ نے آج اپنی خواب بتائی مجھے کہ آپ کہیں ہیں اور وہ چشمہ ابھر رہا ہے، یا دیکھیے خواب میں، لیکن دیکھیے کیا آپ کو کچھ پرابلم ہوا اتنا بڑا خواب دیکھنے کے باوجود؟ وہ ایک عالم، ایک خواب آپ کا عالم جبروت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، دوسرا خواب آپ کا عالم ملکوت میں تکوینی نظام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، لیکن کیا کوئی ایشو ہوا؟
کہ स्क्रीन को प्रॉब्लम आया, कोई इतना डेटा भी समझ में आया? तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ऐसे ही अभी आपकी लौकिक इब्तिदा है, तो जो मास्टर होता है वो ऐसा ही करेगा। कभी आपको उसकी झलकियाँ दिखाएगा, कभी ख्वाब में आपको कुछ ना कुछ ऐसा डेटा आएगा, फिर और आगे बेहतर होगा, फिर और बेहतर होगा, फिर और बेहतर होगा। जैसे जैसे बेहतर होते जाते हैं तो अल्लाह पाक करम करते हैं। यहाँ जो अक्सर जगहों पर लताइफ खोलने के लिए बस वो करवा रहे हैं विर्द वज़ाइफ, और बेचारे बैठे हैं विर्द वज़ाइफ कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। ऐसे भी कभी लताइफ खुले हैं, एक बच्चे को आप खुद ही किताबें दें, बिल्ला भी पढ़, वो कितना शौर होगा उसके अंदर। वो तो तब उसको सही समझ आएगी जब इसको टीचर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, उसको वजाहत करेगा, फिर बच्चे को समझ आएगी। यहाँ पर क्या हुआ है कि बच्चे को किसी ने समझाए बगैर उनको तो उल्ट पुल्ट बातों में लगा दिया गया, या ऐसे ऐसे दर्जात दे दिए गए, और चंद सवाल पूछो तो बस आए बाएँ शाएँ। हमारा भी एक बंदे के साथ हुआ, वो जनाब वो जो जी मेरे सवाल हैं, अब हमने देखें हमारे सवाल है ना, तो हमने कभी नहीं भाई है भाई जिसको इल्म है मिल जाए, हमने कभी उसमें कोई रखा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, और देखो उनमें सवालों में से भी सवाल हैं, आगे हमने कितने और सवाल कर दिए हैं। तो मास्टर को क्या फ़र्क पड़ता है? मास्टर ऐसे ही मैंने आपको अपने एक पहले भी लेक्चर में आपको बताया था कि मास्टर ऐसे ही हज़ारों सवाल और कर सकता है। जिसने एक पूरा लाहौर देखा है, या आप लोग दोस्तों जिसने कराची पूरा देखा है, अब जिस बंदे ने नहीं कराची देखा वो कराची के कितने सवाल कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप एक ही क्वेश्चन को कितनी दफ़ा भी करें उसको नहीं समझ आनी, लेकिन आपको तो पता है जिसने देखा है। तो जो मास्टर होता है वो मास्टर होता ही इसलिए है कि उसके पास वो सारा नॉलेज है। वो जितनी दफ़ा चाहे उन क्वेश्चन को चेंज करे, जितनी दफ़ा चाहे उन क्वेश्चन में तब्दीली करे, तो अल्लाह पाक का एहसान है उसके ऊपर। यहाँ वो जब लगाया गया है उनको उल्ट पुल्ट ख्यालों में, और ये बात यकीन करें बड़ी मयूब लगती है, और ये दुख वाली बात है जब ये वो कदम वाली बात करते हैं और उन नेक हस्तियों की तरफ मंसूब करते हैं। बहुत बुरी बात है ये, दिल दुखाने वाली बात होती है। ये जो आपकी अपनी औलाद है, दिल करता है किसी भी इंसान का अपनी औलाद की गर्दन के ऊपर जो है पाँव रखता फिरे, है कोई बात करने वाली? और वलीउल्लाह को आज से नहीं हो रहे हैं, जब से ये दुनिया शुरू हुई है उस वक्त से ये सारा निज़ाम सेटअप चल रहा है। आपको ज़िक्र मिलता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उस बंदे का जिसके पास इल्म लदुनी था। इल्म लदुनी तो पहले भी चल रहा था, औलिया तो पहले भी हो रहे थे, वो किस शेप में थे कैसे थे ये अलग बहस है।